اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 17 محرم الحرام 1443 ہجری، 27 اگست 2021 عیسوی، 11 گتے بھادو 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ہو ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ آواز نور حسن نور سلفی کی، بول ہے حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ۔ حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ، حبیب خدا کا ہوئی ان سے تکمیل دین خدا کی، ہوئی ان سے تکمیل دین خدا کی، رسولوں کے ہیں وہ امام اللہ اللہ، رسولوں کے ہیں وہ امام اللہ اللہ، کلیجہ پھٹا ہے، کلیجہ پھٹا ہے ضلالت کی شب کا، وہ ہیں تین کے ماہ تمام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ۔
تجلی وہ شق القمر کی دکھائے تجلی وہ شق القمر کی کیا کنکروں نے کلام اللہ کیا کنکروں نے کلام اللہ زیارت کے جلوے زیارت کے جلوے نچھاور ہے جس پر وہ ہے شہر طیبہ کی شام اللہ حبیب خدا کا مقام اللہ دو عالم میں ہے احترام اللہ ہمیں فخر ہے بزم انسانیت میں ہمیں فخر ہے بزم انسانیت میں بنے ہیں وہ خیر الانام اللہ بنے ہیں وہ خیر الانام اللہ یہ ہے دل ربا مر یہ ہے دل ربا مر تبا ان کا سالک ہمیں دیں گے کوثر کہ جام اللہ حبیب خدا کا مقام اللہ دو عالم میں ہے احترام اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اہل ایمان کا مقام۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں
اہل ایمان کا کیا مقام ہے، اس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، انسان کی فلاح و کامیابی دو چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر ایک، ایمان، اور نمبر دو، عمل صالح۔ یہ دونوں لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان دین و دنیا میں تمام مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بتائی ہیں، ان کو دل سے سچا جاننے اور زبان سے اقرار کرنے اور ظاہری اعضاء سے بجا لانے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان والوں کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، انہیں جلوت و خلوت میں اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہمدردی کے ساتھ نصیحت کا فریضہ انجام دیا، مگر افسوس ایک بڑی اکثریت بدعملی و سرکشی پر قائم رہ گئی اور نبوت کے پیغامات کی تحقیر و توہین کرتی رہی۔ آخرش حضرت نوح علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر حق تعالی سے دعا کی کہ خدایا ظالموں سے انتقام لے اور دعوت و تبلیغ کے قبول کرنے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دعا قبول کر کے ان کو نجات دی، جیسا کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ سورہ صافات آیت نمبر 75۔ یعنی نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تو ہم خوب سننے والے ہیں پکار کو، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہولناک طوفان کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور دشمنوں کے شرارت کے سبب ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ ان کے قصہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت و حمایت کا راز بتلاتے ہوئے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ صافات آیت نمبر 80 اور 81۔ یعنی ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عباد المومنین میں داخل ہونے کے لیے صبر و ضبط اور دعوت و تبلیغ میں ثبات و استقامت، مسلسل سعی اور آخری وقت تک جد و جہد ضروری ہے۔ جب ان صفات حسنہ کا کوئی شخص جامع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عباد المومنین میں داخل فرما لیتے ہیں اور ہر طرح سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عباد المؤمنین میں داخل فرماتے ہوئے ان کے صبر و ضبط اور ثبات و طاعت کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر باپ کے بڑھاپے میں کام آنے کے لائق ہوئے تو اسی وقت ان کی محبت کی ایک آزمائش کی گئی اور ان کو خواب دکھایا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے صابر و متحمل مزاج تھے، انہوں نے فوراً منشاء الہی کے آگے سر تسلیم خم کیا اور انتہائی سعادت مندانہ لہجہ میں جواب دیا کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ شفقت پدری کو اس راہ میں حائل نہ کیجیے،
رہا میرا معاملہ تو میں بھی تعمیل حکم میں ضرور رہوں گا اور اف و آہ بھی زبان سے نہ نکالوں گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میں اسی مفہوم کو ادا کیا گیا ہے. چنانچہ جب دونوں باپ اور بیٹے تعمیل حکم کے لیے آمادہ و مستعد ہو گئے اور چھری گلے پر چل گئی تو بجائے ذبح ہونے کے آسمان سے ندا آئی کہ بس بس ذبح کرنے سے رک جاؤ، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. مقصود ذبح کرانا نہ تھا بلکہ محض تمہاری محبت کا امتحان لینا تھا. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخت امتحان کے متعلق خود ہی اعلان فرمایا، ان هذا لهو البلاء المبین. سورہ صافات آیت نمبر 106 کہ بے شک یہ کھلی ہوئی صریح آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. پھر ان کی قربانی کی یہ عظیم الشان رسم جاویدہ و دائمی ہو گئی. آج تک دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی و نیکی سے یاد کرتے ہیں. قرآن کریم نے ان تمام انعامات کے استحقاق کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کا ایمان و ایقان ان عظیم الشان حسنات کے مستوجب تھا، جیسا کہ ارشاد ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. سورہ صافات آیت نمبر 132 اور 33. یعنی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے اعلیٰ مرتبت بندوں میں سے. اس تذکرہ سے معلوم ہے کہ کوئی شخص لقب مومن کا حقدار اس وقت ہوتا ہے جب وہ شدائد و آزمائش اور حوادث و مشکلات میں امتحان کے وقت ثابت قدم رہے اور شریعت سے باہر قدم نہ رکھے اور وفا شعاری اور اطاعت گزاری کو اپنا شیوا بنائے اور صبر و استقامت سے کام لے. نمبر 3، جلیل القدر انبیاء و رسول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. قوم کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دشوار گزار مراحل سے ان کو بھی گزرنا پڑا. ظالم فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھرے دربار میں تبلیغ و تذکیر فرمائی اور آزادی و حریت کا کھلا ہوا اعلان فرمایا تو بحر قلزم سے نجات کے حقدار ٹھہرے. ان تمام حالات میں ان کے صبر و ضبط اور مسلسل پرجوش دعوت و تبلیغ، اللہ پر توکل و اعتماد کے سبق اللہ تعالی نے انہیں دنیا ہی میں سلامتی کی بشارت دی. سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. سورہ صافات آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 122. یعنی موسیٰ و ہارون پر سلامتی ہو، اسی طرح نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ مومن کامل بننے کے لیے تمام صفات ایمانیہ کا جامع ہونا ضروری ہے. صبر و ثبات، اعتماد و توکل، وفاداری و اطاعت و شعاری، ثابت قدم ہونا کمال ایمان کی دلیل ہے. ایمان و عمل صالح کا باہمی ربط و لزوم اور اس کے فوائد و ثمرات. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات و فلاح کا مدار جن دو چیزوں پر رکھا اس میں سے ایک ایمان ہے، دوسرا عمل صالح ہے. ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے اور عمل صالح ان اصول کے مطابق عمل کرنے کا. جب تک ایمان و عمل دونوں کا باہمی ارتباط نہ ہوگا کامیابی و فلاح غیر ممکن ہے. دونوں کی اہمیت اس کے ثواب و عذاب کی بابت قرآنی آیات ملاحظہ کیجیے. ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. سورہ حج آیت نمبر 14. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہر رواں جنت میں داخل کرے گا. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. سورہ بقرہ نمبر 25. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. فرمایا گیا
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ آیت نمبر 62. یعنی جو شخص بھی اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے، نہ ان کو کچھ ڈر ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی ذات سے عداوت و دشمنی نہیں ہے اور نہ خاندانی وجاہت و رذالت کا اس کے نزدیک کو اعتبار و امتیاز ہے، بلکہ سارا دار و مدار ایمان و عمل صالح پر ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کے یہاں حسب نسب کی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہاں صرف عمل صالح کا اعتبار ہے۔ جس کا ایمان صحیح اور عمل صالح ہے وہی اللہ کا مقرب و محبوب ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا جو عبرتناک انجام ہوا اس کی وجہ یہی نافرمانی تھی اور عمل صالح سے اس کا دامن خالی تھا۔ فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود آیت نمبر 46۔ اس کا خاندان نبوت سے ہونا اس کے کچھ کام نہ آیا، پیغمبر زادگی اس کو عذاب علیم سے نہ بچا سکی۔ اس جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَل مِّنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، سورہ نساء آیت نمبر 124۔ یعنی جس مومن مرد یا مومنہ عورت نے عمل صالح کیا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ ایمان و عمل پر قرآن مجید میں جتنا زور دیا گیا ہے کوئی سورہ ایمان و عمل صالح کے مطالبہ سے خالی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہوگا اور وہ نہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ جگہ فرمانے ربانی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھا کام کیا ان کو اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، سورہ نساء آیت نمبر 57۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ہم ان کو عن قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَعْمَل مِّنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، سورہ طٰہٰ نمبر 112۔ یعنی جو شخص اچھا عمل کرے گا اور وہ ایماندار بھی ہوگا تو اسے نہ بے انصافی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا خطرہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے فَمَن يَعْمَل مِّنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 93۔ اور جو مومن نیک عمل کرے گا تو اس کی محنت و کوشش کی ناقدری نہ ہوگی اور اس کے اعمال کو ہم محفوظ کیے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان۔ ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سورہ قصص آیت نمبر 67۔ یعنی جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ،
اور جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیا تو ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا اور ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ ایمان و عمل پر مغفرت خداوندی ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، سورہ اعراف آیت نمبر 42۔ اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے، عمل صالح اختیار کرے، پھر راہ راست پر قائم رہے۔ مغفرت کے ساتھ اجر عظیم، ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ طہ آیت نمبر 82۔ اور جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح اختیار کیا ان کے مغفرت اور بھاری مزدوری ہے، زائد اجر کی خوشخبری۔ ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 173۔ پر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھا عمل کیا ان کو ان کی پوری مزدوری ملے گی اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے گا، دو گنا چوگنا بدلہ ملے گا۔ ارشاد ہے الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، سورہ سبا آیت نمبر 37۔ مگر جو شخص ایمان لایا اور نیک عمل کیا ان لوگوں کو دو گنا چوگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے، جنت کا وعدہ ہمیشہ رہنے کی ضمانت۔ ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یعنی جو لوگ ایمان و عمل صالح سے سرفراز ہیں یہ لوگ جنتی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعمت کی جنتیں اور ہمیشگی کا وعدہ ربانی۔ ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، سورہ لقمان آیت نمبر 8 اور 9۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت نعیم ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ریشمی لباس اور موتی و سونے کا کنگن وغیرہ۔ ارشاد ہے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر، سورہ حج آیت نمبر 23۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان و عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشمی ہوگا، اونچے اونچے محلات و بالا خانے۔ ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین، سورہ عنکبوت آیت نمبر 58۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم ان کو جنت میں بالا خانوں میں جگہ دیں گے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، عمل کرنے والوں کو اچھی مزدوری ہے۔ اہل ایمان کی سب دعائیں قبول ہوں گی اور ان کی مانگ سے بھی زیادہ ملے گا۔ ارشاد ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، سورہ شورى آیت نمبر 26۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان و عمل کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے گا اور کافروں کو سخت عذاب دے گا۔ یعنی ان کی دعاؤں اور التجاؤں اور آرزوؤں اور تمناؤں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے نوازیں گے۔ ایمان و یقین کی طاقت۔ اب ہم اس جگہ تھوڑی سی تشریح
اس ایمان و یقین کی نسبت سے کر رہے ہیں جس کی طاقت سے اعمال صالحہ کا زور ہوتا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ نفس انسان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور عقل کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، دونوں میں کشمکش ہوتی ہے۔ عقل جس بات پر یقین کر لیتی ہے اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ دراصل یقین ہی کی وہ طاقت ہوتی ہے جو دوسرے تمام دیگر خیالات و خواہشات پر غالب آتی ہے۔ مثلا سخت سردی کے موسم میں اپنے گرم بستر کو چھوڑنا نفس کی خواہش اور آرام طلبی کے بالکل خلاف ہے، لیکن پیش آمدہ کام میں نفع کا جو یقین کامل ہوتا ہے وہ اس کے بستر سے اٹھا دیتا ہے۔ اسی یقین کے دم سے دنیا کا بازار گرم اور اس کی رونق قائم ہے۔ سخت گرمیوں کے موسم میں لو کے تھپیڑوں اور سورج کی تپش میں انسان کا چلنا پھرنا اور کوئی کام کاج کرنا انسانی نفس کے ذوق اور خواہش کے بالکل خلاف ہے۔ اسے آرام دہ مکان میں ٹھنڈی ہوا سے لطف اٹھانا چاہیے، مگر ایک کسان اسی لو کے لپیٹ اور سورج کی تمازت میں ہر آرام و راحت کو برطرف کرتے ہوئے اپنے کھیت کے جوتنے اور اپنا خون پسینہ ایک کرنے میں مشغول نظر آتا ہے۔ اس کو اپنی اسی کھیتی سے اپنی متوقع نفع کا یقین کامل ہوتا ہے اور اسی نفع کے حصول کے واسطے یہ ساری زحمتیں تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ یہی یقین ایک فوجی کے لیے موت کو آسان کر دیتا ہے۔ جو چیز اس کو اپنی محبوب اولاد کو چھوڑ کر بے تکلف میدان جنگ میں چلے جانے پر اکساتی ہے وہ نفع کا یقین اور مستقبل میں کسی فائدہ کی توقع ہے، اور یہی وہ محور ہے جس کے گرد زندگی گردش کرتی ہے۔ بس اسی طرح شرعی اعمال و افعال کا حال ہے۔ نماز کی ادائیگی میں جاڑوں کے سخت موسم میں نرم و آرام دہ گدوں اور گرم گرم لحافوں کو چھوڑ کر اپنے بستر سے منہ اندھیرے اٹھنا اور ہوا کے سرد جھونکوں میں مسجد کی طرف جانا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا نفس انسانی کے ذوق اور راحت طلبی کے بالکل خلاف ہے، لیکن خدا پرست ان اخروی فوائد پر یقین رکھتے ہوئے جس کی خبر انبیاء کرام لے کر اسی دنیا میں آئے اور جس کی تمام آسمانی صحیفوں نے تصدیق کی، آدمی بلا تردد اپنے نرم گرم بستروں سے باہر نکلتا ہے اور بے تکلف مسجد کی سمت رواں دواں ہو جاتا ہے۔ الغرض یقین کامل وہ چیز ہے جو خود غرض و نفس و پرست انسان کے نفس و ہوا کے خلاف مرضی رب کے موافق اعمال کرا لیتی ہے۔ مومنین کی تعریف اور ان کی صفات ارشاد باری ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4۔ مومن وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، اور ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت مومن ہیں، ان کے رب کے پاس بلند درجے ہیں اور بخشش ہے اور پاکیزہ روزی ہے۔ اللہ کا نام آنے سے اہل ایمان لرز جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مومن کی پہلی شناخت یہ بیان ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کے دل خوف خدا سے لرز جائیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے وہ ارادے بد رکھتا تھا۔ اپنے چچا کی زندگی میں تو اس کو موقع نہیں ملا، لیکن چچا کی انتقال کے بعد کاروبار پر زوال آ گیا اور لڑکی پر فاقے کی نوبت آ گئی۔ تو ایک دن یہ لڑکی اپنا چچا زاد بھائی کے پاس آئی اور اس سے اپنی پریشانی بتلا کر کچھ پیسے کی طالب ہوئی۔ چچا زاد بھائی نے کہا، میں تمہارے وصال اور ملاقات کا ازحد مشتاق ہوں، تم پیسے لے جاؤ، مگر رات کو میرے خلوت خانہ میں آنے کی بات طے کرو۔ بات طے ہو گئی اور وہ پیسہ لے کر چلی گئی اور رات کو حسب وعدہ اس کے خلوت خانہ میں بھی حاضر ہوئی۔
قریب تھا کہ اس کی عصمت و عفت چچا زاد بھائی کے ہوسناک نگاہوں کے بھیٹ چڑھ جاتی۔ عین اسی وقت لڑکی نے بڑے ہی دل سوز اور خوف و حیا کے ملے جلے آواز میں گلوگیر ہو کر کہا کہ اے بھائی اتق اللہ، یعنی اللہ کا خوف کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قہر الہی کی غضبناک نگاہیں تم پر پڑ جائیں۔ میرے بھائی خوب سن لے کہ آج تک میرے ناموس و عفت کو کسی نے برباد نہیں کیا ہے، تو بھی اللہ سے ڈر اور میری عفت و پاک دامنی کو داغدار مت کر۔ نوجوان لڑکی نے تقوی شعاری اور خوف خداوندی کے ملے جلے جذبات سے عالم بے بسی میں اس کو اللہ کا واسطہ دے کر اس سے پناہ چاہتی تھی۔ بات دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور دل میں تیر کی طرح پیوست ہو کر رہ گئی۔ سچ ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کا چچا زاد بھائی اس پیکر عصمت خاتون کی نصیحت سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اللہ کا واسطہ سن کر اس پر ہیبت چھا گئی اور فوراً وہ ارادے بس سے باز آ گیا اور لڑکی محفوظ عزت و عصمت کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ صحیح بخاری جلدوم حدیث نمبر 833۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک سیاہ کار و گنہگار کفل نامی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو 60 دینار دے کر برے کام کے لیے آمادہ کیا۔ جب کفل اس لڑکی سے خلوت میں ملنے کے لیے تمنا ظاہر کیا تو عورت اللہ کے خوف سے تھرتھرانے لگی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، چہرہ کا رنگ فق ہو گیا۔ کفل نے پوچھا اس ڈر و وحشت کی وجہ کیا ہے؟ اس پاک ضمیر عصمت مآب لڑکی نے کہا آج تک میری عصمت کو کسی نے داغدار نہیں کیا، فقر و فاقہ و بے صبری کے سبب میں نے تجھ سے پیسے لیے ہیں۔ اے کفل، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہیں کی ہے، اللہ نے یہ فعل بد ہم پر حرام کیا ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اے کفل، اللہ کے لیے تو بھی اس بدکاری سے باز آ جا، مجھ پر اپنی جان پر رحم کر۔ اس پاک باز اور شریف نفس لڑکی کی اس پرتاثیر اپیل نے کفل کو بہت متاثر کیا۔ کفل کہنے لگے اے پاک باز خاتون، تو محض ایک گناہ کے خوف سے لرز اٹھی اور ہائی میری عمر سیاہ کاریوں اور بدکاریوں میں ختم ہو گئی، ہائی میرا کیا حشر ہوگا۔ کبھی بھی مجھ پر اس طرح کا خوف خدا تاری نہیں ہوا تھا اور عذاب کی کبھی ہم نے پرواہ نہ کی تھی، مجھ کو تجھ سے بدرجہ زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، نہ جانے اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ پھر تاثیر و ندامت کے عالم میں عورت کے سامنے اس نے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا۔ اللہ کا نام سنتے ہی ایک سلطان پر رقت طاری۔ سلطان شہاب الدین غوری بڑے روب و داب اور شان و شوکت کے بادشاہ گزرے ہیں اور غوری خاندان کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ ان کے زمانے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے جامع معقول و منقول امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر زندہ تھے اور اپنی بے لاگ و بے باک کلام کے لیے عالم اسلام میں ہماگیر شہرت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ امام رازی سلطان شہاب الدین کے دربار میں پہنچے اور چند جملے میں اسے نصیحت کی تو سلطان کے دل و دماغ پر اس کا کافی اثر ہوا۔ امام صاحب نے سلطان سے فرمایا اے بادشاہ، نہ تو تیری سلطنت باقی رہے گی اور نہ امام رازی کی چاپلوسی باقی رہے گی اور ہم سب کو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے العبر میں یہ جملہ نقل کیا ہے، یعنی سلطان یہ سن کر زار و قطار رونے لگا۔ اللہ کا نام آتے ہی شہاب الدین غوری کی حالت بدل گئی اور اپنا انجام آنکھوں کے سامنے
پھر گیا اور سلطان زارو قطار رونے لگا۔ اللہ کے نام کا کل تک جو اثر بادشاہوں پر تھا وہ اثر آج کے عمرا میں نظر نہیں آتا۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، معمولی ثروت و دولت رکھنے والے عمرا آج خدا فراموشی میں سب سے آگے ہیں۔ کچھ زندگی اور دینی حرارت اگر نظر آتی ہے تو وہ ہمارے عوامی ہیں۔ ایک مثال، جب داعی نبوت کی دعوت و تحریک مکہ میں زور پکڑ رہی تھی اور کفار مکہ پوری طاقت سے ایک تحریک کو دبا دینا چاہ رہے تھے، حق و باطل کے درمیان ایک کشمکش جاری تھی، کفار اپنی ناکامی پر بری طرح حیران تھے۔ جب کامیابی کی صورت نہ نظر آئی تو ایک دن عمر فاروق نے پورے جوش میں تلوار میان سے کھینچ لی اور دل میں یہ عہد کر لیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تن سے جدا کر کے اس نئے دین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اجل کو لبیک کہہ گئے تو تمام صحابہ گھبرا اٹھے۔ بعض تو اس گھبراہٹ و پریشانی میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت تو تمام صحابہ سے ابتر تھی۔ آپ ننگی تلوار لیے پھر رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ بروقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے اعلان کیا کہ من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ایمان کی روشنی دلوں میں جگمگا اٹھی اور تلوار میان میں ہو گئی۔ ایک اور واقعہ، سن 12 ہجری میں جب عراق پر عرب کا قبضہ ہو گیا اور یرموک کی فتح سے رومیوں کی قوت ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق نے خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ تو اس مرحلہ میں پہلی مشکل یہ پیش ہوئی کہ عمرائے فوج نے اصرار کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات فتح کے طور پر ان کی جاگیر میں عنایت کیے جائیں اور باشندوں کو ان کی غلامی میں دے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ زمین کو باشندوں کے قبضے میں رہنے دی جائے اور ان کو ہر طرح سے آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن اکابر صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ اہل فوج کے ہم زبان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر ممالک مفتوحہ فوج کو تقسیم کر دیے جائیں گے تو آئندہ کے لیے افواج کی تیاری، بیرونی حملوں سے حفاظت اور ملک کے امن و امان قائم رکھنے کے لیے مصارف کہاں سے آئیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ جنگی تلواروں نے ملک کو فتح کیا ہے، انہی کو قبضہ کا حق بھی ہے، آئندہ نسلیں مفت کیوں کر پا سکتی ہیں؟ چونکہ یہ طریقہ جمہوری تھا، جو فیصلہ ہوتا اور کثرت رائے پر ہوتا۔ اس لیے ایک عام میٹنگ ہوئی جس میں مہاجرین، انصار، قبیل اوس و خزرج کے 5 وکیل شریک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ وغیرہ نے گرچہ حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا تاہم کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسی پریشانی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آیت یاد آئی جو اس بحث کے لیے فیصل ثابت ہوئی۔ وہ آیت یہ تھی، للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، سورہ حشر آیت نمبر 8۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا کہ فتوحات میں آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے، لیکن اگر فاتحین کو تقسیم کر دیا جائے تو آنے والی نسلوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پرزور تقریر کی اور اس آیت کریمہ کو استدلال میں پیش کیا تو تمام لوگ بول اٹھے کہ بلا شبہ آپ کی رائے عالی درست ہے۔ الفاروق جلدوم صفحہ 28۔
اس واقعہ سے بھی صاحب معلوم ہوا کہ آیات الہی کی تلاوت و سماع سے بحث و نزاع ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بحث مسائل میں ایمان و یقین کی پوری روشنی مل جاتی ہے۔ تو آج کے درس میں اہل ایمان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوئی۔ اس موضوع کے ضمن میں اور بھی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔